کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے ان طلبہ میں سے بھی بعض سوال کر کے آئے ہوں کہ میری دستار بندی ہو رہی ہے تو میں اس کی زیارت کروں گا، اس کی زیارت کروں گا، فلاں کروں گا، تربیت اجتماع ہے، میرے کو ٹکٹ نہیں ہے، بڑی حسرت ہے، تمنا ہے، کبھی زیارت نہیں کی تو زیارت کرنی ہے مجھے، پھر بھلے سمندر دیکھنے چلا جائے کہ سمندر کا نام لے گا تو پیسے دے گا نہیں، اور جس کو دیکھنا ہے اگر اس سے نسبت والا ہے تو پیسے دے بھی دے گا. تو اگر ایسا کر کے لائے ہو تو اس کا کیا کرو گے پھر؟ یہ تو لانا جائز نہیں تھا. باب المدینہ کے کرایہ نہیں تھا، پلے سے کرایہ دینا ہے، اور جیسے اب دستار بندی ہی کروانی ہے تو یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جس کے لیے سوال جائز ہو جائے. اور اگر کوئی معاذ اللہ پیسے لے کر آیا ہے کسی سے سوال کر کے دستار بندی کے نام پر یا تربیت لینے کے حوالے سے یا ملنے کے حوالے سے، تو یہ سب گناہ گار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. یہ جتنا بھی اس طرح لائے ہو نا کرائے کے نام پر، یا سب لوٹانا پڑے گا. حج کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے، تو اب اس کے لیے کیسے سوال جائز ہو جائے گا؟ کہ دستار بندی کوئی علم دین کا حصہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کچھ سالوں سے یا کچھ دہوں سے یا کچھ صدیوں سے ہو سکتا ہے یہ چل رہا ہو سلسلہ، اس کی کوئی یعنی کہ ایسی تو حیثیت نہیں ہے نا کہ یہ واجب ہو اور ترک واجب اس کا گناہ ہو، اور پیسہ واجب بھی ہو اور پیسے نہ ہوں تب بھی مطلب اس پر علماء کلام کریں گے کہ بھائی تب بھی اس کے لیے سوال جائز ہوگا یا نہیں. یہ تو ایک مطلب زیادہ امر مستحب کہیں گے اس کو دستار بندی کروانا. بھائی عرف ہے اس پر یہ ہو رہی ہے، اچھا جائز کام ہے، کار ثواب، نیت اچھی ہو تو شاید ثواب ملے، تو ورنہ ثواب بھی نہیں ملے گا. ہے بس رسم ہے یہ دستار بندی کی، بذات خود مطلب کوئی ایسی مطلب میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، واللہ اعلم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بعض صحابہ کو اپنے دستے مبارک سے امامہ باندھنا ثابت ہے، امامہ شریف 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے باندھ کر. اب وہ کس موقع پر باندھا وہ ظاہر ہے ان دنوں یہ درس نظامی تو نہیں تھا، پھر بھی جائز ہے یہ درس نظامی والوں کے لیے. علماء کی برکتیں لینا چاہتا ہے، ان کا ہاتھ لگ جائے مجھے، ان کے ہاتھ سے امامہ بندھ جائے، اچھی بات ہے، اچھی نیتیں ہیں. یہ نیتیں ہیں تو ورنہ یہ کہ میری واہ واہ ہوگی، فوٹو بنے گا، اب تو مدنی چینل ہے اس پہ اونیر ہو جاؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمد عورت مدنی بن گیا ہے. اب یہ سب بری نیتیں، سب دیکھیں گے کہ میں مدنی بن گیا ہوں. خود سوچنے کہ ہمارے ماحول میں مدنی مانے عالم، اگرچہ درست نہیں ہے یہ، ہمارے ماحول میں مدنی اس کو کہتے ہیں جامعۃ المدینہ میں جس نے درس نظامی دور حدیث کیا، امتحان دیا، اور پاس ہی پاس ہے. اب تو پاس ہونا اس کے ایک معنی ہے کہ گزر جانا، تو گزر جاتا ہے. جامعۃ المدینہ کے وہ ہواؤں سے فضاؤں سے گزر کے امام بندوا کے چلا جاتا ہے. مگر عالم تو علم سے بنتا ہے، سند سے تو بنتا نہیں. تو ظاہر کوئی بچہ بھی اس کا انکار کرے گا تو اس بچے کے بھی دماغ میں خلل کہلائے گا. عالم علم سے بنے گا. صحابہ کرام کے پاس کون سی کاغذ کی صنعت تھی جو ہم آج کل دیتے ہیں؟ کیسے عالم تھے، کیسے مجتہد تھے ان میں. صدیاں گزر گئیں شروع کی، اس میں کوئی درس نظامی کا تصور تھوڑی تھا اس طرح کا. آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آئیں. اب ان کو بدعت حسنہ کہیں گے یا بدعت مباحہ بھی کہہ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی